اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی تقریر کے دوران حکومتی ارکان نے شدید احتجاج کیا ہے. اسپیکر نے قابل اعتراض الفاظ کارروائی سے حذف کرنے کے ساتھ لائیو اسٹریمنگ بھی روک دی. عمر ایوب نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ فارم 47 والے اگر باہر جا کر یہ کہیں گے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے تو انہیں جوتے پڑیں گے. اس دوران حکومتی رکن نے قابل اعتراض لفظ کہا تو عمر ایوب نے بھی جواب میں وہی قابل اعتراض لفظ دہرا دیا جس پر ایاز صادق نے الفاظ حذف کرنے کی رولنگ دے دی. Members of Parliament Salaries and Allowances Act 1974, the Members of Parliament Salaries and Allowances Amendment Bill 2025 be passed. All those in favour of it, may say aye. All those against it, may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. آ جائیں یہ فارم 47 والے بازاروں میں ذرا پھرے, ان کو جوتیاں پڑیں گی, یہ کسی کو کہیں گے جی مہنگائی کم ہو گئی ہے. آپ باقیوں کو چھوڑو جناب, ان کو جوتیاں پڑیں گی. آپ کو, آپ جوتیوں کے لائق ہیں. یہ جوتیاں کا لفظ کو میں ایکسپنج کر رہا ہوں. جوتیوں کے لائق ہیں جناب اسپیکر. تم لوگوں نے یہ بھی ایکسپنج کر رہا ہوں. یہ بھی ایکسپنج کر رہا ہوں. ان میں کس پہ اہلیت ہے جناب اسپیکر؟ یہ آ جائیں. نہ یہ لائیو جائیں گے ایسے الفاظ اور نہ یہ ریکارڈ کا حصہ ہوں گے, ایکسپنج ہو جائیں گے. اور سپریم کورٹ کے جج کے ریمارکس پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے رولنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جج کا بیان پارلیمنٹ پر حملہ ہے. کسی کو پارلیمنٹ کے بارے میں بیان بازی کا حق نہیں ہے. اس بارے میں مزید جانیں گے جی نیوز کے نمائندے وقار ستی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی وقار. جی یہ بالکل قومی اسمبلی میں جب آج اجلاس وہ شروع ہوا, یہ آج نجی کارروائی کا دن تھا. اس دوران جو ہے اسپیکر نے رولنگ دی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے بارے میں آج میڈیا میں آیا ہے کہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو جو ہے وہ کولیپس کر گئے ہیں. اسپیکر نے رولنگ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ بیان پارلیمنٹ پر حملہ ہے اور کسی کو بھی پارلیمنٹ کے بارے میں بیان بازی کرنے کا حق نہیں ہے. اسپیکر نے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو ہدایت کی ہے کہ وہ متعلقہ جج کو یہ پیغام پہنچائیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور کسی کو بھی اس قسم کے بیان وہ بازی دینے کی یا بیان جاری کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ اسپیکر نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کو الگ الگ وہ خطوط وہ لکھ دیے ہیں اور جیسے ہی ان کی نامینیشنز آئیں گی کمیٹی کا اعلان کر دیا جائے گا. شکریہ وقار اپڈیٹ کرنے کے لیے. ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ جس کے اپنے بچے آرام سے باہر بیٹھے ہیں اس نے دوسروں کے بچوں کو جیلوں میں ڈلوا دیا ہے. لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ بچے وعدہ کریں کہ وہ کسی کے سیاسی مقاصد کا ایندھن نہیں بنیں گے. مریم نواز کی جانب سے مزید کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں, لیپ ٹاپس اور اسکالرشپس دی ہیں. 4 سال جن کی حکومت رہی انہوں نے عوام کو دھیلا تک نہیں دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مجھ پر ذاتی حملے کیے ہیں. مریم نواز نے خطاب میں کہا میں آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس دے رہی ہوں, آپ کے ہاتھ میں ہونہار اسکالرشپس دے رہی ہوں, اور کسی نے ایک دفعہ کوشش کی تھی آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بامز دینے کی, آپ کے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑانے کی. اپنے بچے آرام سے باہر بیٹھے ہوئے, دوسروں کے بچوں کو یہ چیز سکھا کے تو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. آپ نے مریم نواز شریف سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ کبھی بھی اپنے ملک کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے. اگر آپ کو کوئی یہ کہے گا کہ کسی کے سیاسی مقاصد کا ایندھن بننے کے لیے باہر نکلو اور میٹرو بس کو آگ لگا دو تو کیا کہو گے؟ کوئی یہ کہو گے کہ کسی کو گریبان سے پکڑ کے کھینچو آوازیں لگاؤ تو کیا کہو گے؟ اور خود 4 سال کی حکومت رہی ہے, ایک دھیلے کا کام نہیں کیا. یہ اسکالرشپس کیوں نہیں ملے آپ کو پہلے؟ یہ توجہ کیوں نہیں ملی؟ یہ آپ کا حق تھا, میرا احسان نہیں ہے آپ کے اوپر, یہ آپ کا حق تھا جو آپ کو ملنا چاہیے تھا. ابھی ریسنٹلی خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے میرے پہ ایک ذاتی حملہ کیا, اور آپ دیکھ لو, ضرور گوگل پہ جا کے دیکھنا, ریسرچ کرو, یوٹیوب پہ جا کے دیکھو انہوں نے کیا بات کی. ذاتی حملہ کرتے ہیں تو آپ کا کام حملے کرنا نہیں, آپ کا کام اپنے عوام کی خدمت کرنا ہے. آپ کے خیبر پختونخوا کے بچے مجھے اپروچ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی اسکالرشپس دو. خیبر پختونخوا کے بچے روز مجھے اپلیکیشنز بھیجتے ہیں کہ ہمیں بھی لیپ ٹاپس دو. میں اپنی طرف سے, آپ کی چیف منسٹر کی طرف سے ان 1100 بچوں کو میں ایک لیپ ٹاپ دوں گی انشاءاللہ تعالی. میرے پاس جو بھی چیف منسٹرز آفس میں ہے وہ سب کا سب آپ کے اوپر نچھاور کروں گی انشاءاللہ تعالی. جب آپ لوگ پیار سے آ کے
میرے گلے لگتے ہو, مجھے پیار کرتے ہو, مجھے آئی لو یو کہتے ہو, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سارا مینجڈ ہے, لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سارا جو ہے یہ پری پلانڈ ہے. مجھے رلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. میں جیلوں میں رہی ہوں, ڈیتھ سیلز میں رہی ہوں. میری والدہ جو ہیں وہ میں جب جیل میں تھی وہ رخصت ہو گئیں, دنیا سے چلی گئیں, میں روئی نہیں. کراچی میں دن میں ہیوی ٹریفک پر پابندی کے خلاف ٹرانسپورٹرز نے احتجاجاً شہر کے داخلی راستے بند کر دیے ہیں. دانیال سید ہمارے ساتھ موجود ہیں. دانیال, کہیے گا شہر کے کون کون سے راستے بند کیے گئے ہیں ٹرانسپورٹرز کی جانب سے؟ جی دیکھیں, بالکل ٹرانسپورٹر کی جانب سے اس وقت پورٹ قاسم کا جو علاقہ ہے یہاں پر دھرنا دے دیا گیا ہے. ٹریفک پولیس کے مطابق پورٹ قاسم میں جو ٹرانسپورٹر کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اس کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت شدید متاثر ہوئی ہے. ڈمپرز ایسوسی ایشن جو ہے یہ احتجاج کر رہے ہیں. ٹھٹہ سے آنے والی ٹریفک کو اسٹیل مل چورنگی سے میران ہائی وے کی طرف بھیجا جا رہا ہے, جبکہ پورٹ قاسم کے علاوہ ہب چوکی پر بھی جو واٹر ٹینکرز اور ٹرانسپورٹرز ہیں وہ احتجاج کے لیے پہنچے ہیں. سپر ہائی وے پر بھی یہ ٹرانسپورٹرز جمع ہوئے ہیں, لیکن پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت شہر میں صرف پورٹ قاسم کے مقام پر احتجاج جو ہے دھرنا دے دیا گیا ہے ان ٹرانسپورٹر کی جانب سے. سپر ہائی وے اور ہب چوکی کے اطراف میں ٹرانسپورٹرز موجود ہیں, لیکن اب تک احتجاج کا آغاز نہیں کیا گیا, ان سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں. جبکہ پورٹ قاسم پر بھی جو ٹرانسپورٹر کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے, ایس پی ملیر وہاں پر پہنچے تھے مذاکرات کے لیے, لیکن ٹرانسپورٹر جو حکام ہیں ان سے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں, جس کے بعد بدستور پورٹ قاسم پر ٹرانسپورٹر کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے. گاڑیوں کی ایک لمبی قطاریں لگ گئی ہیں, جس کے باعث یہاں سے گزرنے والے جو شہریوں انہیں مشکلات کا سامنا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ دانیال اپڈیٹ کرنے کے لیے. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 3 ملکی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے میچز 12, 14, 19 اور 21 فروری سے لے کر 1 مارچ کو کھیلے جائیں گے. کرکٹ شائقین اپنی گاڑیاں کن مقامات پر پارک کر سکیں گے اور شہر کے ٹریفک کو رواں رکھنے کے لیے کن متبادل راستوں کا انتخاب کیا گیا ہے, اس حوالے سے ٹریفک پولیس نے پلان جاری کیا ہے. اس رپورٹ میں دیکھیے. پاکستان میں سہ فریقی ون ڈے سیریز جاری ہے, جبکہ چیمپئنز ٹرافی کے دھواں دھار میچز بھی سر پر ہیں. کراچی میں ان دونوں ایونٹس کے میچز 12 فروری, 14 فروری, 19 فروری, 21 فروری اور 1 مارچ کو ہوں گے. ڈی آئی جی ٹریفک کا بتانا ہے کہ میچز کے دنوں میں سر شاہ سلیمان روڈ دونوں اطراف سے ٹریفک کے لیے کھلا رہے گا. ہیوی ٹریفک سوراب گوٹ سے نیپا, لیاقت آباد 10 نمبر سے حسن اسکوائر جا سکے گی. پی پی چورنگی سے آنے والی ہیوی ٹریفک یونیورسٹی روڈ جا سکے گی, جبکہ کارساز سے اسٹیڈیم, ملینیم تا نیو ٹاؤن, اسٹیڈیم سگنل تا حسن اسکوائر ہیوی ٹریفک کے لیے بند ہوگا. شائقین کرکٹ کے لیے پارکنگ کے لیے خصوصی پلان مرتب کیا گیا ہے, جس کے مطابق کارساز سے آنے والے شائقین فلائی اوور کے نیچے سے ہوتے ہوئے نیشنل کوچنگ سینٹر اور چائنا گراؤنڈ میں گاڑیاں پارک کر سکیں گے. ملینیم اور نیو ٹاؤن سے آنے والے نیشنل کوچنگ سینٹر چائنا گراؤنڈ میں گاڑی پارک کریں گے. شائقین کو گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں مقررہ مقامات کے سوا کہیں اور کھڑی نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. ویلکم بیک. سینئر رہنما ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ پہلے کراچی کے نوجوانوں پر سرکاری ملازمت کے دروازے کوٹا سسٹم کے نام پر بند کیے گئے, اب جعلی ڈومیسائل کو لے کر یہاں کے بچوں پر میڈیکل یونیورسٹیز کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں. خواجہ اظہار الحسن نے کہا ہے کہ گورنر پنجاب کو بتا دیں کہ ان کے صدر بھی فارم 47 والوں کے ووٹ سے بنے ہیں. بنیادی اور پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اس ڈومیسائل سسٹم کو ختم کیا جائے. یعنی ہر سٹیج پہ میٹرک میں مارا گیا, انٹرمیڈیٹ میں اس کو مارا, کاٹا گیا ایک تلوار سے, پھر ایم ڈی کیٹ کے نتائج میں اس کو کاٹا گیا, اور آخر میں اگر وہ کہیں زندہ بچ بھی گیا سالہ تو اسے جو ہے وہ آپ نے کراچی ڈومیسائل کی مار دی اور پورے ملک کو اجازت دے دی, کھلی چھوٹ ہے کہ کراچی کا ڈومیسائل پاکستان کے کسی بھی علاقے میں کوئی بھی رہتا ہو جب چاہے آئے اور بنوا لے. اور یہ پریپریشن بھی کی جاتی ہے, اگر اس کی سند دینے کے لیے کوئی پراپرٹی کی ضرورت ہے پورے ملک سے, خاص طور پہ اندرون سندھ سے بچے, ان کے والدین یہاں پراپرٹی لے لیتے ہیں اور وہ پراپرٹی دکھا کے ڈومیسائل بنا لیتے ہیں. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے اجلاس میں آج دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ علی ظفر اجازت دیں تو ٹرمپ کے بیان کی مذمت پر قرارداد لا سکتے ہیں. سینیٹر عرفان صدیقی کے اس جملے پر قائمہ کمیٹی میں قہقہے لگ گئے. عرفان صدیقی نے علی ظفر کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ ناراض نہ ہوں تو ہم ٹرمپ کے بیانات کے خلاف قرارداد لانا چاہتے ہیں. سینیٹر عرفان صدیقی کے جملے پر خود سینیٹر علی ظفر بھی ہنس پڑے.
پاکستان میں انسانی حقوق کی علمبردار، ممتاز سماجی رہنما اور آمریت کی دشمن وکیل آسمہ جہانگیر کو دنیا بھر میں ایک بہادر خاتون کے طور پر جانا جاتا ہے۔ لاہور سے عرفان نذیر کی رپورٹ دیکھیے۔ چھوٹا قد، منحنی جسم، آنکھوں میں بلا کی چمک، مگر حوصلہ اور بے باکی، بے مثال، نامساعد حالات سے لڑنا اور اپنا راستہ خود تلاش کر لینا، ان اوصاف کا پیکر تھی معروف وکیل آسمہ جہانگیر۔ آسمہ جہانگیر اپنے وقت کے جرأت مند رہنما غلام جیلانی ملک کے ہاں 27 جنوری 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ کرن کالج سے BA اور پنجاب یونیورسٹی سے LLB کیا اور پھر اپنی محنت شاقہ سے نکھرتی اور ابھرتی چلی گئی۔ جنرل یحییٰ خان کی آمریت کے خلاف نوعمری میں باہر نکلی۔ مولوی کے سامنے، عدالت کے سامنے، ریاست کے سامنے، فوج کے سامنے اپنا جو ذہن میں اس کے بات ہوتی تھی اور جو سچائی ہوتی تھی اس کا برملا اظہار کرنا، ایوانوں کی بنیادیں ہلا دینے والی بات کرنا، یہ آسمہ کا یہ ساتھ۔ جنرل ضیاء کا دور آمریت ہو، جنرل مشرف کی ایمرجنسی ہو یا پھر عدلیہ بحالی تحریک، آسمہ جہانگیر نے بہادری سے آواز اٹھائی اور قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں۔ حدود آرڈیننس ہو، مزدوروں کے حقوق ہوں یا خواتین اور اقلیتوں کے ساتھ بے انصافی ہو، آسمہ ہر محاذ پر لڑیں۔ بھارت کے ساتھ دوستی کی قائل اور جمہوریت کی بالادستی چاہتی تھیں۔ شروع سے دلیر خاتون تھی اور کوئی بھی کاز ہو، کوئی بھی جان کو خطرہ ہو، کچھ ہو، انہوں نے اپنے اصولوں پہ اڑی رہیں۔ آسمہ جہانگیر نے انسانی حقوق کمیشن کی بنیاد رکھی، سپریم کورٹ بار کی صدر رہیں، کئی انٹرنیشنل ایوارڈز ملے۔ 11 فروری 2018 کو برین ہیمریج سے انتقال ہوا، بعد از مرگ نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ عرفان نذیر، جیو نیوز، لاہور۔